گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلتے ہیں۔ محترم تمام ادھیکاری صاحبان اور میرے ہم پیشہ ساتھیوں، صبح بخیر۔ آج ہم سبھی یہاں اسٹیم فورم کی ابتدائی تقریب کے لیے موجود ہے۔ اس فورم کا مقصد ہے کہ سماج کو ہم تمام سائنس کے چاہنے والوں کی طرف سے فائدہ پہنچانے والی چیزیں ہر مہینے ان تک پہنچاتے رہے، دیتے رہے، کیونکہ یہ ہمارا اخلاقی فرض ہے۔ تو اس سلسلے کی پہلی کڑی بننے کا مجھے موقع حاصل ہوا، اس لیے میں خدا کا بہت شکر گزار ہوں۔ اس سلسلے میں یہاں پر ایف ایم ریڈیو اسٹیشن کی شکل میں آپ کے سامنے ایک ماڈل پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ایف ایم ریڈیو آج ہر موبائل میں موجود ہے، ہم اس کو بخوبی جانتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی اس نے اپنی حقیقت کو آپ سبھی کو منوایا ہے۔ ویسے تو ریڈیو کی شروعات جو ہے بہت پرانی ہے، اور اس کا استعمال جو ہے شروعات میں خفیہ معلومات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجنے کے لیے کیا جاتا تھا، لیکن بعد میں اسے جب عام لوگوں کے لیے کھلا کیا گیا تو یہ بہت بڑے پیمانے پر کامیابی کا ایک ذریعہ بنا، اور ریڈیو جو ہے ہر انسان کی پسند بن گیا، ہر گھر میں پہنچ گیا۔ اس کی جو سب سے بڑی اہمیت تھی کہ اس نے سماج میں بہت ساری چیزوں کو عام کیا۔ جیسے سب سے اہم جس کو ہم مانتے ہیں وہ یہ کہ خبروں کا ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنا جو ہے اتنا آسان ہو گیا کہ بتاتے ہیں گاندھی جی کا جب قتل ہوا تھا تو پوری دنیا میں صرف 2 منٹ کے اندر یہ خبر عام ہو گئی تھی، تو اتنی تیزی سے یہ عوام تک پہنچا، اور عوام نے اس کے ذریعے بہت ساری چیزیں حاصل کی۔ اس کے ذریعے انٹرٹینمنٹ بھی کیا گیا، اور بعد میں جو ہے جیسے جیسے ذرائع بڑھنے لگے اس کا استعمال تعلیم کے لیے بھی کیا گیا، جس میں کہ ڈسٹنس ایجوکیشن کہا جاتا ہے۔ جیسے آسٹریلیا جو علاقہ ہے وہ ریگستانی علاقہ ہے، اور اس علاقے کے اندر بستیاں جو ہے چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے، اور ان کے درمیان بہت بڑا فاصلہ ہوتا ہے، تو ایسے مقامات پر اسکولیں وجود میں نہیں آتی، بنتی نہیں، تو پھر وہاں کے بچوں کو تعلیم دینے کا جو ذریعہ بنا وہ یہی ریڈیو بنا، اور ڈسٹنس ایجوکیشن کے ذریعے جو ہے ان بچوں کو تعلیم دی گئی۔ تو اس طرح بہت سارے علاقوں کے لیے یہ ریڈیو بڑا مددگار بنا۔ ریڈیو مختلف طریقوں سے سماج کی خدمت کو انجام دیتا آیا ہے اور آج بھی دے رہا ہے۔ جب ایڈورٹائزنگ کا زمانہ شروع ہوا تو بہت سارے جو تاجر تھے، کمپنیاں تھیں، انہوں نے ریڈیو کے ذریعے جو ہے اپنی معلومات کو لوگوں تک پہنچانے کا بہت اہم ذریعہ سمجھا۔ تو اس میں کچھ پروگرام ہوتے تھے، بڑے یادگار پروگرام تھے جو ریڈیو کے چاہنے والے ہیں آج بھی جو ہے امین سیانی نام سنتے سے ہی ایک ان کے دماغ میں پرانا زمانہ دوڑ اٹھتا ہے، اس کے اندر ہونے والے جو ایڈورٹائزمنٹ ہے اس سے ان کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ تو آئیے اب ہم ریڈیو کو ٹیکنیکل لحاظ سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ریڈیو یہاں جو میں شکلوں میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں یہ ایک ماڈل ہے، تو اس کی تکنیک کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ آواز جو ہے، اگر میں آپ کو آواز دے رہا ہوں، بول رہا ہوں، تو یہ آپ تک پہنچ رہی ہے، لیکن آپ سے جو زیادہ فاصلے پر لوگ موجود ہیں، ہو سکتا ہے میری آواز وہاں نہیں پہنچ رہی ہو، تو ان تک کے آواز پہنچانے کے لیے مجھے مائک کی ضرورت پیش آئے گی، میں مائک سے بات کروں گا، یا ہو سکتا ہے کہ میں اور کوئی دوسرا ذریعہ استعمال کروں۔ تو یہ دوسرا ذریعہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سے ہم کو لمبا فاصلہ طے کرنا ہوتا ہے تو ہم سواری کا استعمال کرتے، یعنی وہ سواری جو ہے ہماری
کوئی جانور ہو سکتی ہے، کوئی مشین ہو سکتی ہے، تو اس کے ذریعے ہم لمبا فاصلہ طے کرتے ہیں۔ جتنا فاصلہ لمبا ہوگا اتنی ہماری سواری جو ہے اچھی ہوگی۔ جیسے ہم کو لاکھوں کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا ہے تو پھر ہم ہوائی جہاز وغیرہ جیسے راکٹ کا استعمال کریں گے۔ تو اسی ترکیب کو استعمال کر کے ایک لہر جو ہوتی ہے آواز کی، اس پر دوسری لہر کو بیٹھایا گیا، اور اس طرح سے جو آواز میری یہاں پر پیدا ہوئی، یہ آواز لاکھوں کلومیٹر تک سفر کر سکتی۔ تو یہ جو ایک لہر کو دوسری لہر کے اوپر بیٹھانے کا عمل ہے، اسے لہروں کو سپر امپوز کرنا کہتے ہیں۔ لہروں کو سپر امپوز کرنے کے طریقے سے اس ریڈیو کی دو قسمیں ہوئی۔ جب پرانے دور میں یہ آواز کی لہریں ایک دوسرے پر سپر امپوز کی جاتی تھی، سوار کی جاتی تھی، تب آواز کو ایمپلیٹیوڈ کے ذریعے ایک دوسرے میں میچ کیا جاتا ہے۔ اب ایمپلیٹیوڈ کیا ہوتا ہے کہ آواز کی جو لہر ہوتی ہے وہ پانی کی جو لہر ہوتی ہے اس سے مشابہ ہوتی ہے، اس کی جیسی ہوتی ہے۔ اس میں ایک ابھار ہوتا ہے، پھر ڈھلان ہوتی ہے، پھر ابھار ہوتا ہے، پھر ڈھلان ہوتی ہے، ایسی لہر بنتی ہے جو ہم نے پانی میں بنتے ہوئے دیکھے۔ تو وہ جو اٹھاؤ ہے اس کا ایسا کرو جیسا، اسے کہتے ہیں ایمپلیٹیوڈ۔ تو اس وجہ سے پرانے دور میں آواز دھیرے 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 بڑھتی تھی، پھر گھٹتی تھی، پھر بڑھتی تھی، پھر گھٹتی تھی۔ تو اس وجہ سے ایمپلیٹیوڈ ایک دوسرے پر میچ کی گئی اور اس کا نام بنا ایمپلیٹیوڈ ماڈولیشن۔ تو AM کہا جاتا ہے اس کو، اور اس میں بہت لمبا عرصہ جو ہے ریڈیو کے اندر رہا۔ پھر اس میں تھوڑی ترقی کی گئی، جب تحقیق کی گئی پتہ چلا کہ آواز جو ہے کم زیادہ ہوتی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے اگر فریکوینسی میچ کی جائے۔ اب فریکوینسی کیا ہے یہ بھی سمجھنا ضروری ہے۔ تو فریکوینسی جو ہوتی ہے جیسے ایک اٹھاؤ اور ایک گڑھا یا ڈھلان، ایک اٹھاؤ اور ایک ڈھلان، یہاں سے یہاں تک یہ جو ہے ایک ویو لینتھ ہوئی۔ تو ایک سیکنڈ میں ایسے جتنی مرتبہ اٹھاؤ اور ڈھلان ہو جائیں گی وہ کہلاتی ہے فریکوینسی۔ جب دو آواز کی لہروں کو فریکوینسی سے میچ کیا گیا تو پتہ یہ چلا کہ فریکوینسی نہیں بدلتی، ایک بار آپ اس کو فکس کر دو تو فکس رہتی ہے۔ تو اس لیے یہ جو ماڈولیشن تھا اس کے اندر فریکوینسی کو میچ کیا گیا، اور یہ فریکوینسی کے نام سے FM بنا، فریکوینسی ماڈولیٹر۔ فریکوینسی ماڈولیٹر کا یہ جو عمل ہے یہ ایک اسٹیشن پہ کیا جاتا ہے، اور اس عمل کے ذریعے آواز سفر کرتے 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 لاکھوں کلومیٹر کے دائرے میں پھیل جاتی ہے، سب طرف چاروں طرف پھیل جاتی ہے، اور ہم جس آلے سے سنتے ہیں اس کو ریسیور کہتے ہیں۔ تو پرانے زمانے میں وہ ریڈیو ہوتا تھا، پھر اس کا نام ٹرانزسٹر ہوا، ٹرانزسٹر سے اب جو ہے FM ریڈیو ہو گیا، FM ریڈیو سے بدل کر آج کے زمانے میں موبائل ہو گیا۔ آج آپ موبائل میں ہیڈ فون کا پلگ لگائیے اور FM کی فریکوینسی سیٹ کیجئے، آپ آسانی سے اس کو سن سکتے ہیں۔ اب یہ دو چیزیں جو میں بیان کر رہا ہوں، AM ایمپلیٹیوڈ ماڈولیٹر اور FM فریکوینسی ماڈولیٹر، دو الگ الگ کانسیپٹ ہے۔ پرانے زمانے میں تکنیک اتنی ہائی فائی نہیں تھی، اس وجہ سے اس کا چلن عام تھا۔ یہ آسان سرکٹ بھی ہے اور اسے جو ہے تھوڑا سا آواز کی کوالٹی کا نقصان ہوتا ہے، لیکن FM جو ہے وہ تھوڑا سا پیچیدہ کمپلیکیٹڈ سرکٹ ہے، لیکن آواز کی کوالٹی بہت بہتر ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے جیسے جیسے ترقی ہوئی ہم آسانی سے جو ہے اس کو سن سکتے تھے۔ دوسری اس کی جو خاص بات تھی کہ پرانے زمانے میں جو AM ہے اس کو شارٹ ویوز اور مڈ ویوز کے MW اور SW کے دو بینڈ ہوتے تھے، اس کے اوپر سنا جا سکتا تھا، جو لہریں اس کے اندر میں ہوتی تھی۔ تو آج جو ہم FM دیکھتے ہیں، اس FM کے اندر فریکوینسی جو ہے وہ بہت اونچی ہرٹز کے اوپر جاتی ہے، میگا ہرٹز، 88 میگا ہرٹز سے لے کر 108 میگا ہرٹز تک جاتی ہے، اور AM کے اندر تھوڑا سا کم ہوتا تھا، تو وہ کلو ہرٹز کے اندر ہے، اور FM میں جو ہے میگا ہرٹز میں ہے۔ کلو ہرٹز FM اس سے بہت آگے نکل چکا ہے میگا ہرٹز کے اوپر۔ تو
यहाँ पर मैं इस बात को आपको बड़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि सुपर इम्पोज का ये जो तरीका है, ये तरीका शुरुआत वाला था और आज भी इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीके के ज़रिए आवाज़ की लहरों को सिर्फ रेडियो के ज़रिए नहीं पहुंचाया जाता, बल्कि मुख्तलिफ चीज़ों में भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हमारा जो मोबाइल चलता है, शुरुआत में इसको फ़ोन कहते थे, टेलीफोन, तो वो जो लहरें जाती थी वो तार के ज़रिए जाती थी, तो वो फर्स्ट जनरेशन थी। फिर उसके बाद बगैर तार के जाने लगे, उसको वायरलेस कहने लगे। वायरलेस से आगे जो है ये मोबाइल के टावर आए, तो वो सेकंड जनरेशन हुई। सेकंड जनरेशन में फिर और फास्ट किया गया उसको, तो थर्ड जनरेशन, जिसको 2G, 3G, 4G और आज जो है हम 5G के ज़माने तक पहुंच चुके हैं। तो जितनी जो है इसकी जनरेशन आगे बढ़ेगी, उसके अंदर फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा होते जाएगी। तो 5G के लिए बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। और हमारा जो आज का दौर है, उसके अंदर आप लोगों ने शायद देखा भी होगा कि अपने घरों के आसपास जो है अब 30-30 मीटर के फासले पर 2-2 खंभे लगे हुए हैं प्लास्टिक के, जो 5G की शुरुआत है। तो चलिए, इस समाजी खिदमत में हम भी अपना थोड़ा सा योगदान पेश करते हुए आज अपना जो FM चैनल है, प्रताप विद्या मंदिर FM चैनल 90.0 शुरू करते हैं। मैं यहाँ हमारी स्कूल की सेक्रेटरी साहिबा मोहतरमा माधुरीताई मयूर से दरख्वास्त करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि वो अपने हाथों से इस स्टेशन का आगाज़ करे, इफ्तिताह करे। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं मेरे साथी श्री पंकज शिंदे सर से गुजारिश करूँगा कि वो अपने स्कूल के जो मकामी खबरें हैं, लोकल न्यूज़, वो आपके सामने पेश करें। नमस्कार. आकाशवाणीचे PVM केंद्र. पंकज शिंदे प्रादेशिक बातम्या देत आहे. ठळक बातम्या. चोपडा येथील प्रताप विद्या मंदिरात स्टेम फोरम या विज्ञान मंचाचे थाटामाटात उद्घाटन संपन्न. विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित हे विषय मानवी प्रगतीचे द्योतक. आदरणीय माधुरीताई मयूर यांचे प्रतिपादन. NMMS परीक्षेत प्रताप विद्या मंदिराचे घवघवीत यश. 11 विद्यार्थी गुणवत्ता यादीत झळकले. चोपडा एज्युकेशन सोसायटीच्या माजी सचिव स्वर्गीय संध्याताई मयूर यांच्या स्मृती दिनानिमित्त जिल्हास्तरीय निबंध स्पर्धांचे आयोजन. प्रताप विद्या मंदिराच्या उच्च माध्यमिक विभागाची 11वीची प्रवेश प्रक्रिया सुरू. कला शाखेला मिळणार थेट प्रवेश, तर शास्त्र आणि वाणिज्यासाठी लागणार मेरिट लिस्ट. आणि प्रताप विद्या मंदिराच्या PVM ई-लर्निंग यूट्यूब चॅनलवरून सेतू अभ्यासक्रमानंतर आता प्रत्यक्ष अध्यापनाला सुरुवात. शाळा बंद असली तरी शिक्षण मात्र सुरू राहणार. मुख्याध्यापकांचे प्रतिपादन. आता बातम्या विस्ताराने. चोपडा येथील प्रताप विद्या मंदिरात आज चोपडा एज्युकेशन सोसायटीच्या सचिव माननीय माधुरीताई मयूर यांच्या प्रेरणेतून आणि विज्ञान शिक्षकांच्या परिश्रमातून स्टेम फोरम या विज्ञान मंचाचे उद्घाटन थाटामाटात पार पडले. विज्ञानवादी विचारसरणीचा प्रसार व्हावा, तसेच विज्ञानप्रेमी शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांना आपापल्या वैज्ञानिक संकल्पनांचे आदान प्रदान करण्यासाठी एक व्यासपीठ उपलब्ध व्हावे या उद्देशातून या स्टेम फोरमची निर्मिती करण्यात आलेली आहे. प्रताप विद्या मंदिराचे सर्व शिक्षक बंधू भगिनी या उद्घाटनाला मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित हे विषय मानवी प्रगतीचे द्योतक असून 21व्या शतकात अधिकाधिक प्रगती साधण्यासाठी आपण वैज्ञानिक विचारसरणीचा डोळसपणे अवलंब करायला हवा, असे प्रतिपादन चोपडा एज्युकेशन सोसायटीच्या सचिव माननीय माधुरीताई मयूर यांनी केले. स्टेम फोरमच्या उद्घाटन प्रसंगी आमच्या प्रतिनिधींशी बोलताना त्या पुढे म्हणाल्या
की आधुनिक काळात आपण बदलत्या तंत्रज्ञानासोबत स्वतःलाही अपडेट करून घेणं गरजेचं आहे. शिक्षकांनीही आता आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करून गुणवत्तापूर्ण शिक्षणात आपली भूमिका ठामपणे वठवावी, असे आवाहन देखील त्यांनी केले आहे. राष्ट्रीय आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती परीक्षा म्हणजेच NMMS परीक्षेत प्रताप विद्या मंदिराच्या विद्यार्थ्यांनी घवघवीत यश संपादन केलेले आहे. तब्बल 11 विद्यार्थी या शिष्यवृत्तीसाठी पात्र ठरले असून त्यांना आता 12वी पर्यंत प्रत्येकी एकूण 48,000 रुपयांची शिष्यवृत्ती मिळणार आहे. या परीक्षेत उत्तीर्ण सर्व विद्यार्थी आणि त्यांच्या मार्गदर्शक शिक्षक बंधूंचे सर्वत्र कौतुक आणि अभिनंदन होत आहे. चोपडा एज्युकेशन सोसायटीच्या माजी सचिव स्वर्गीय संध्याताई मयूर यांच्या स्मृती दिनानिमित्त अध्यापक विद्यालय चोपडा यांच्या वतीने जिल्हास्तरीय निबंध स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आलेले आहे. शिक्षक बंधू भगिनी आणि विद्यार्थ्यांनी मोठ्या संख्येने या स्पर्धेत सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन प्राचार्यांच्या वतीने करण्यात आलेले आहे. अधिक माहिती शाळेच्या व्हॉट्सॲप ग्रुपवरील संदेशामध्ये देण्यात आलेली असून सदर संदेशाचे अवलोकन व्हावे, अशा आशयाच्या सूचना प्राप्त झालेल्या आहेत. प्रताप विद्या मंदिराच्या उच्च माध्यमिक विभागात इयत्ता 11वीच्या कला, वाणिज्य आणि शास्त्र विभागांसाठी प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्यात आलेली असून फॉर्म विक्री सुरू असल्याची माहिती विभागाचे उपप्राचार्य श्रीयुत JS शेलार यांनी दिली आहे. दरम्यान कला शाखेसाठी थेट प्रवेश मिळणार असून वाणिज्य आणि शास्त्र शाखेच्या विद्यार्थ्यांनी प्रवेशासाठी मात्र मेरिट लिस्ट प्रमाणेच प्रवेश मिळणार असल्याची माहिती आमच्या प्रतिनिधींनी दिलेली आहे. सेतू अभ्यासक्रमाच्या समाप्तीनंतर आता PVM ई-लर्निंग यूट्यूब चॅनलवरून पुढच्या वर्गांचे प्रत्यक्ष अध्यापन सुरू करण्यात आले असून शाळा बंद असली तरी शिक्षण मात्र सुरू राहणार असल्याची माहिती प्रशाळेचे मुख्याध्यापक श्रीयुत RR शिंदे यांनी आकाशवाणीशी बोलताना दिली. याबरोबरच हे बातमीपत्र संपले. जाता जाता एक नम्र निवेदन. कोरोनाची दुसरी लाट ओसरली असली तरी कोरोनाच्या सर्व नियमांचे पालन करा. मुखपट्टीचा उपयोग करा. हात साबणाने वारंवार स्वच्छ धुवा. सुरक्षित अंतर पाळा. गरज असेल तरच घराबाहेर पडा, अन्यथा घरीच राहा, सुरक्षित राहा. नमस्कार. शुक्रिया.